معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ حضرات محترم، بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے گونٹیا میں رہنے والے نوجوانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں ایسی توفیق ڈالی کہ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اتنے بڑے جلسے کو سجایا۔ اور واقعی ازہری کمیٹی، دراصل یہ نام ہی ایسا ہے ازہری، یہ گونٹیا میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں مشہور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں زیادہ بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے بلکہ اس طریقے سے بتا دوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، حضرت مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ، حضرت مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ، پرنسپل جامعۃ الرضا بریلی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ماشاءاللہ مجمع بھی بہت ہے اور یہ دکھائی دے ہی رہا ہے کہ سب کے چہروں پر خوشی بھی ہے۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور جو یہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ واقعی اپنے امام سے محبت کرتے ہیں تو یہ اندر تشریف لے آئے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تب بھی اندر تشریف لے آئے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
آئیے حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ اور آپ فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آنے تو یا ڈبو دو یا رسول اللہ، آنے تو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا، رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم مالک و مولا سے ڈریں، لیکن سچے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کے بارے میں فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ آخر وہ لوگ کون ہیں جس کے بارے میں مالک و مولا نے فرمایا؟ تو آئیے میں بتاتا چلوں کہ اگر واقعی تمہیں دیکھنا ہے، تلاش کرنا ہے، تو سچے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ خواجہ معین الدین چشتی ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ اعلیٰ حضرت سچے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ اور دیکھ لیجئے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس وقت بریلی شریف میں جو موجود ہیں، جن کو دنیا آج حضور تاج الشریعہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک واقعی اعلیٰ حضرت کی یہ کرامت ہے کہ آج اگر جو حضور تاج الشریعہ کا ماننے والا ہے، چاہے وہ عالم ہو یا نہیں ہو، علم چاہے وہ سیکھے ہوئے ہو یا نہیں ہو، لیکن اگر اسے حضور تاج الشریعہ سے عقیدت ہے، محبت ہے، الفت ہے، تو چاہے اسے کتنے بھی لوگ بہکائیں وہ بہک ہی نہیں۔ بے شک بے شک حق ہے، یہ شان ہے حضور تاج الشریعہ کی۔ اور جو لوگ اعلیٰ حضرت کے بارے میں طرح طرح کے جملوں کو استعمال کرتے ہیں، ارے پہلے اعلیٰ حضرت کی حیات زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، اعلیٰ حضرت کیا تھے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ روزہ رکھا اس وقت فرض نہیں ہوا، بلکہ احمد رضا کی شان دیکھیے، اس وقت آپ مجدد نہیں تھے، صرف احمد رضا تھے۔ جب آپ کے والد گرامی نے ان کی خوشی میں، روزہ رکھنے کی خوشی میں فرینی وغیرہ طرح طرح کے کھانوں کو تیار کرایا، اور جب ظہر کی نماز پڑھی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے بھوک کی رنگت ظاہر ہو رہی تھی۔
پیاس کی شدت دکھ رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت کو پیاس بھی لگ رہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے، جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے دیکھا تو آپ احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے اندر لے جاتے ہیں اور احمد رضا سے کہتے ہیں اے احمد رضا، یہ فرینی وغیرہ جو ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں، اس میں سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ احمد رضا نے کہا والد گرامی آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ کے والد گرامی نے فرمایا اے بیٹا سنو سنو، بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب انہیں بھوک لگے تب وہ کھا سکتے ہیں، جب انہیں پیاس لگے تب وہ پی سکتے ہیں۔ قربان جائیے مسلمانوں احمد رضا کی شان پر۔ احمد رضا نے فرمایا اے میرے والد گرامی سنو سنو، میں نے یہ روزہ جو رکھا ہے وہ کسی دنیاوی انسان کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ میں نے جو روزہ رکھا ہے وہ پاک پروردگار عالم کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت آپ مجدد نہیں تھے، صرف احمد رضا تھے، اور جب بڑے ہوتے چلے گئے، جیسے جیسے عشق بڑھتا چلا گیا، اعلیٰ حضرت نے جب لکھنا شروع کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار غرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عقیدت تھی، محبت تھی، لیکن اس عقیدت کو کچھ لوگ برداشت نہ کر پائے، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ احمد رضا نے یہ کیا لکھنا شروع کر دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک بار میں لاکھوں سلام بھیج رہے، اعتراض کرنا شروع کر دیے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ جب احمد رضا نے اس کو سنا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ قربان جائیے، آپ نے یہ نہیں کہ اس کو وہیں پر چھوڑ دیا ہو۔ جب لوگوں نے اعتراض جب کیا تو احمد رضا نے اپنے قلم مبارک کو اٹھایا اور جب لکھنا شروع کیا تو آپ لکھتے ہیں کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تو لاکھوں سلام بھیج رہے تھے، اب کروڑوں بھیج رہے تھے، اور وہی اضافہ ہو گیا نا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں امام صاحب تو ہمارے ہی ہیں، کیا بولا جائے؟ کوئی بات نہیں بولے آپ، لیکن سمجھ جائیں اعلیٰ حضرت کی محبت اپنے سینوں کے اندر بٹھا لیجئے اور اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ تو سرکار کی شان میں لکھا، لیکن جو احمد رضا سے بھٹک گیا وہ سوچ لیجیے در بدر بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ جب احمد رضا نے بریلی شریف میں یہ لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ یہاں کی عقیدت تھی، لیکن جب آپ دوسری مرتبہ مدینہ شریف جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے کہ ابھی تو میں بریلی شریف میں رہنے کے بعد یہ عقیدت تھی کہ آپ فرما رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، لیکن آج جس کی شان میں یہ سلام لکھا ہے اسی شہر میں آپ کا جانا ہوا، اور جانے کے بعد آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا دیدار کرا دیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اعلیٰ حضرت نے جب دیدار کر لیا تو آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جا. اعلیٰ حضرت کی وہ شان ہے. اعلیٰ حضرت کو کسی دنیاوی انسان نے نہیں بڑھایا, بلکہ اعلیٰ حضرت کو آج دنیا جو پکارتی ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا, یہ سرکار کا فیضان ہے, یہ سرکار کا کرم ہے. اور بلکہ میں تو یوں کہوں اعلیٰ حضرت ایسے عاشق رسول ہیں کہ اگر آپ نے لکھنا شروع کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے بارے میں تو اتنا لکھا اور اس انداز میں لکھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اور کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کہیں پر اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کتا لکھ رہے ہیں اور کہیں پر گدا لکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے, اور باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اور تیرے تو عیب وصفے تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, اور لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بات نہیں, وہ نوبت نہیں آئی, میں نے اس سے پہلے ہی سمیٹ لی ہے. دیکھیے میں تو میزبان ہوں اور مہمانوں کی ہمیں اچھے طریقے سے خاطر توازی کرنی چاہیے, اور تاکہ آنے والا بھی خوش ہو جائے اور اسے یہ محسوس ہو کہ واقعی گوٹیا میں رہنے والے جو نوجوان ہیں وہ سنتے بھی اچھا ہیں اور نوازتے بھی اچھا. دوسری بات, آج بہت دل خوش ہے میرا, آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس جلسے میں آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے ہیں تو انشاءاللہ اس جلسے سے ایسا سبق حاصل کر کے جانا کہ جو آج آپ کی مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں, جس طریقے سے یہ میدان آپ کو آباد نظر آ رہا ہے, اسی طریقے سے انشاءاللہ دل میں یہ ارادہ کر لیجئے جس طریقے سے ہم نے یہ میدان آباد کر دیا ہے اسی طریقے سے ہم اپنی مسجدوں کو بھی آباد کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں صحبن یا قصدن لفظن خطانت بن احتراما معنن جو بھی غلطیاں ہوئیں اللہ اس کو معاف فرمائے, اور ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.